قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معرفت اہل بیتی جواز علی الصراط۔ صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہماری اور آپ کی شرکت خانقاہ قادریہ اصغریہ میں معمول کے مطابق جب بھی کسی بزرگ، کسی اکابر اور کسی مشائخ، چاہے وہ اہل بیت سے ہو یا صحابہ سے ہو یا اولیاء کاملین سے ہو یا علماء اعظام سے ہو، ان کے نام سے کوئی نہ کوئی تقریب، ایصال ثواب کی محفل کا انعقاد اس خانقاہ میں ہوتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ایک بہترین نظم و نسق کے ساتھ خانقاہ قادریہ اصغریہ کا نظام پیر طریقت حضرت علامہ مولانا سید محمد علی قادری سجادہ نشین آستان عالیہ قادریہ اصغریہ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور ان کے برادر اصغر پیر طریقت حضرت سید حسن علی باپو قادری اصغری کے زیر اہتمام و انصرام چلتا رہتا ہے اور آپ لوگ برابر فیض حاصل کرتے رہتے ہیں۔ میں کچھ حق بات اور کڑوی بات آج کے اس مبارک موقع پر، جبکہ نواس رسول برادر اکبر حضرت امام حسین شہزادے مولائے کائنات حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام شہادت کب ہوئی اس کے بارے میں اختلاف ہے، کوئی 28 صفر، کوئی 29 صفر، کوئی 5 ربیع الاول۔ ہم اختلافات میں نہ جاتے ہوئے کچھ ضروری باتیں، اور یہ باتیں کیونکہ صرف آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے بلکہ بزم اصغری سے لائیو ٹیلی کاسٹ ہو کر کے دور دراز میں رہنے والے کانوں تک پہنچ رہی ہے، اور خاص طور سے میرے مخاطب سادات کرام اور وہ سادات کرام جو خانقاہی نظام سے وابستہ ہیں وہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کچھ سالوں میں پتہ چلا کہ امام حسن کی بھی شہادت ہوئی، وہ بھی 28 صفر کو۔ اب اس میں ہم کمیاں نکالتے ہیں مسجدوں میں اماموں کی، خطیبوں کی، کہ وہ جمعہ کے دن جب 28 صفر سے پہلے کا آتا ہے اور اہل بیت سے منسوب کوئی بھی ذات ہو، چاہے رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما ہوں، یا حضرت امام حسن علیہ السلام کی پیدائش ہو، یا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وصال کا موقع ہو، یا مولائے کائنات مشکل کشا کی شہادت کی بات ہو، تو ہمیں ممبروں سے، ہمیں جمعہ کے وقت، ہمیں رمضان کے موقع پر ان بزرگوں کے حوالے سے، ان اہل بیت کے حوالے سے جو بات سننی چاہیے، ان کے تذکرے سننے چاہیے، ہمیں وہ تذکرے سننے کو نہیں ملتے۔
سب سے پہلے میں اپنی گفتگو کی شروعات کرنے سے پہلے اور اس سوال کو جو آپ لوگوں کے بیچ لایا ہوں حصول برکت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل بیت کی پہچان کیا ہے اور خانقاہی نظام چلانے والوں کا جو تشخص اور جو امتیاز تھا، میں صرف محدث اعظم کے اس دو شعر سے سمجھانا چاہوں گا۔ نہ ستائش کی تمنا نہ مجھے خطرے غم، نہ ستائش کی تمنا میری لوگ تعریف کریں، اسی کوئی تمنا نہیں، نہ خطرے غم کہ کوئی میری برائی کرے، مجھے اسے کیا لینا دینا، نہ ستائش کی تمنا نہ خطرے غم، نہ کسی واہ کی خواہش نہ کسی آہ کا غم، نہ ستائش کی تمنا نہ مجھے خطرے غم، نہ کسی واہ کی خواہش نہ کسی آہ کا غم۔ اب سادات کی پہچان کیا؟ میں ہوں اس گوشے تنہائی کا رہنے والا، میں ہوں اس گوشے تنہائی کا رہنے والا، جہاں ہو چند دعوات و قلم۔ سادات نے، ان خانقاہی نظام چلانے والوں نے الزام تو رکھ دیا ایک جماعت پر، مگر آپ خود دیکھیں کیا آپ نے جن سے آپ کا وجود، جن سے آپ کی شخصیت، جن کی وجہ سے آپ کی پہچان، آپ کی عزت، آپ کی توقیر، آپ کا اسٹیٹس مینٹین ہے، آپ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، آپ نے خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے مولائے کائنات مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ الکریم کے لیے کتنا وقت نکالا۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج جیسے آپ کو پتا چل رہا ایسی کچھ خانقاہیں ہیں جن کو آج پتا چل رہا ہے کہ ہمارے جد حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور جب یہ معلوم ہوتا ہے شہادت کا دن ہے، فیس بک پر، واٹس ایپ پر ایک اسٹیٹس ڈال دیتے ہیں یوم شہادت امام حسن، اور پھر الزام لگاتے ہیں کہ مولوی نے جمعہ میں خطاب نہیں کیا۔ ارے بھائی آپ نے کیا کیا؟ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ایک باپ کے ذکر کے لیے، ایک باپ کے تذکرے کے لیے، ایک باپ کے یاد منانے کے لیے پڑوسیوں کی نہیں ہوتی، غلاموں کی نہیں ہوتی، بلکہ اولاد پر سب سے زیادہ حق ہوتا ہے کہ اپنے باپ کا ذکر کرے۔ آپ کتنی خانقاہیں دیکھیں گے، 28 صفر کو سنی ہے، خانقاہوں کا مشاہدہ کریں، امام حسن مجتبیٰ کی بات تو بہت ہوتی ہے، امام حسن کا تذکرہ لوگ نہیں کرتے، یہ شکوہ تو بہت ہوتا ہے، مگر مجھے بھی ایک سید زادے ہونے کے ناطے تمام سادات جو خانقاہوں سے منسلک ہے آپ سے ہے کہ آپ بھی تو حسنی ہیں، آپ بھی تو حسینی ہیں، آپ تو بھی علی کی اولادیں ہیں۔ کس قدر اہتمام سے آپ نے امام حسن کے نام سے لنگر کیا، نیاز کیا، پروگرام کیا۔ پہلے آپ میدان میں آئیں، پھر جب دوسرا نہ آئے تو آپ الزام لگائیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ فیس بک پر پوسٹ کر دینے سے اور واٹس ایپ کا اسٹیٹس لگانے سے آپ نے اولاد ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ ہندوستان میں ہزاروں خانقاہیں ہیں، اور وہ ہزاروں خانقاہیں براہ راست سادات کی ہیں یا سادات سے وابستہ ہیں۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان خانقاہوں میں ایک بار انقلاب آ جائے تو کوئی اور انقلاب کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود لوگ اس نقش قدم پر چلتے ہوئے ان اہل بیت اعظام کا تذکرہ علل اعلان کریں گے۔ دوسری بات، بہت خوبصورت نصیحت، سبحان اللہ۔ بات تو یہ ہوتی ہے کہ مولوی صاحب نے کیا نہیں، مفتی صاحب نے کیا نہیں۔ آپ کیوں نہیں مولوی بنے؟ آپ کیوں نہیں مفتی بنے؟ آپ کی پہچان تو محدث اعظم ہند نے بتائی، میں ہوں اس گوش تنہائی کا رہنے والا جہاں ہو چند دعوات و قلم، یعنی ایک اہل بیت کی پہچان جہاں اس کے خون سے ہے، جہاں اس کی نسبتوں سے ہے، وہیں اس کی پہچان کتابوں سے ہے، وہیں اس کی پہچان اپنے آباء و اجداد کی تاریخ یاد ذہن میں محفوظ کر لینے سے ہے۔ ارے تمہیں اگر تاریخ یاد ہوگی تو کسی مولوی سے تاریخ بلوانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اہل بیت دنیا میں ہر وقت آیا، پورے 1300 سال کا نظام دیکھ لے کہ اگر اہل بیت پر آواز بلند کی ہے، اگر اہل بیت کے تذکرے کو عام کیا ہے، اگر اہل بیت کی تعریف خود کرنی پڑی ہے تو غیروں کو تو بہت کم بلکہ گھر والوں کو خود سب سے پہلے کرنی پڑی ہے، خود کرنی پڑی ہے۔ آپ کربلا میں دیکھیے، امام علی مقام جب یزیدیوں کے سامنے آئے، یزیدیوں کے سامنے آئے، کیا کہا تھا؟ سب سے پہلے اللہ کی حمد کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا اور کہا کہ میں حسین ابن علی ہوں، میں حسین ہوں، میرے باپ کا نام علی ہے، میری ماں فاطمہ ہے، میرے نانا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ یہ شجرہ، یہ شناخت، یہ پہچان امام علی مقام نے کربلا کے اس سخت ترین مرحلے میں جہاں لڑائی سٹارٹ ہونے والی ہے، جہاں پہ حق و باطل کی جنگ ہو رہی ہے، اب وہاں پہ تعریف، وہاں پہ خطبہ، وہاں پہ میں کون ہوں یہ کہنے کی ضرورت کیا؟ مگر امام علی مقام نے اس آخری خطبے میں جب اپنی طرف آئے تو اپنی شجاع، اپنی بہادری، اپنی طاقت کی بات نہیں کہی، بلکہ اے یزیدیو، میں حسین ہوں، میرا بابا علی ہے، میری ماں فاطمہ الزہرا ہے، میرا بھائی حسن ہے، میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے ذہن میں یہ خیال کیا، یہ تصور کیا، امام علی مقام نے یہ نکتہ کیوں بیان کیا، یہ اپنا شجرہ کیوں بیان کیا، اپنا خاندانی نسب کیوں بیان کیا، اپنی پہچان جنگ میں تو یہ تو دیکھا نہیں جاتا کہ آپ کس کے بیٹے ہیں، کس کے نواسے ہیں، جنگ میں تلوار دیکھی جاتی ہے، آپ کی طاقت دیکھی جاتی ہے۔ لیکن امام حسین نے جو اس خطبے میں یہ کہا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، میں خاتون جنت کا بیٹا ہوں، میں حسن کا چھوٹا بھائی ہوں، میرے نانا رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم ہے، یہ خطبہ در حقیقت دنیا کو بتانا بھی تھا۔ بتانا یہ تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ مجھ پہ حملہ کیوں کر رہے ہو، نماز تو میں بھی پڑھتا ہوں، اگر میں یہ کہوں مجھ پہ حملہ کیوں کر رہے ہو، میں نے تو پیدل 25 حج کیے، تقوی و طہارت میں میری مثال لاؤ، عبادت میں میری مثال لاؤ، ریاضت میں میری مثال لاؤ، خدا کی بندگی میں میری مثال لاؤ، صبر میں میری مثال لاؤ۔ نہ امام علی مقام نے تقوی کا حوالہ دیا، نہ طہارت کا حوالہ دیا، نہ عبادت کا حوالہ دیا،
نہ ریاضت کا حوالہ دیا، نہ بندگی کا حوالہ دیا، نہ سجدوں کی بات کہی، نہ ذکر و اذکار کی بات کہی. سوچا کہ اگر میں یہ کہوں گا میں سب سے بڑا نمازی ہوں، سب سے بڑا متقی ہوں، سب سے بڑا پرہیزگار ہوں، سب سے بڑا قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوں، تو ہو سکتا ہے ان یزیدی لشکر میں کوئی یہ بول سکتا ہے روزانہ 10 بار میں بھی تو ختم قرآن کرتا ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ میں تو 5 وقت کے بعد رات میں 100 رکعت نماز پڑھتا ہوں، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے میں بھی تو 200 رکعت نماز پڑھتا ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ میں نے 25 حج پیدل کیے، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے 50 حج پیدل کیے. مگر امام حسین نے جو اپنا تعارف پیش کیا تقوی کی بنیاد پر نہیں، عبادت کی بنیاد پر نہیں، ریاضت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ کہا اگر تمہارے لشکر میں کوئی ایسا ہو جس کی ماں حسین کے ماں جیسی ہو، کوئی ایسا باپ ہو جس کا باپ علی جیسا ہو، کوئی ایسی ماں ہو جس کی ماں فاطمہ الزہرا جیسی ہو، اور کوئی ایسا نانا ہو جس کا نانا محمد مصطفیٰ جیسا ہو. اسی لیے اعلیٰ حضرت ہم شبیہ غوث جیلاں سید علی حسین اشرفی میاں فرماتے ہیں کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں، کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا، کیونکہ ان کی پہچان تقوی و طہارت اور عبادتوں اور سجدوں سے نہیں ہے، ان کی پہچان خون رسول سے ہے، ان کی پہچان نسبت رسول سے ہے، ان کی پہچان تعلق رسول سے ہے. تو اس لیے سادات کو اس تعلق کا بھرم ہر حال میں رکھنا چاہیے. آج جو ہماری خانقاہیں ان خاص ایام میں سونی ہیں، میں ایسے سادات سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی خانقاہوں کو افسونی نہ رکھیں، بلکہ ان مقدس ہستیوں جن سے آپ کا تعلق ہے، جن سے آپ کے وجود کا تعلق ہے، جن سے آپ کے خاندان کا تعلق ہے، ان کا ذکر کریں، ان کا تذکرہ کریں، ان کی محفلیں سجائیں اور ان کے نام پر لنگر لٹایا جائے. پھر جب یہ کر لیں تب کہیں کہ مولوی صاحب کو اس کی یاد نہیں رہتی. اب مولوی صاحب کو کیوں نہیں رہتی یہ سب جانتے ہیں، اب اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. شکوہ تو ہم اپنوں سے کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں سے کر سکتے ہیں، اور آج کا جو دور ہے، آج کے جو حالات ہیں، ان حالات کے پیش نظر سادات کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. تمام خانقاہوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت ہے. ناسبیت کس طریقے سے ہماری ہی صفوں میں گھس کر کے، ہماری ہی سنیت پر انگلی اٹھا کر کے ہمیں ہی رافضی اور نیم رافضی کہہ دیتی ہے، جو خود ناسبی اور خارجیت کے شکار بنے ہوئے ہیں. تو ایسے دور میں ضروری ہے کہ ہم اہل بیت کی قربانیوں کو جانیں. اہل بیت کی عظمتوں کو تو جانتے ہی ہیں، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، مگر ان کی قربانیاں کتنی ہیں اسے بھی جاننے کی ضرورت ہے.